راجکماری امرت کور کا شمار ہندوستان کے ان مجاہدین آزادی میں ہوتا ہے جنہوں نے آزادی وطن کے لیے سرگرم کردار ادا کیا. نہایت پامردی کے ساتھ آزادی کی تحریک میں شامل رہی اور تحریک آزادی کو تقویت بخشی. آزادی کے بعد وہ اس مجلس کی بھی رکن ہوئی جو آئین کی تشکیل کے لیے قائم کیا گیا تھا. نیز آزاد ہندوستان کی پہلی وزیر صحت کے طور پر بھی انہوں نے نہایت اہم خدمات انجام دیں. انہوں نے کوشش کی کہ ایک صحت مند ہندوستان کی بنیاد رکھی جائے اور ایسے امراض جو موذی ہوتے ہیں ان کی تحقیق کے لیے باقاعدہ ادارے قائم کیے جائیں تاکہ ان امراض سے متعلق تحقیق کی جا سکے. عورتوں اور بچوں کی خوشحالی اور صحت مندی کے لیے وہ ہمیشہ فکر مند رہا کرتی تھی اور اس ضمن میں انہوں نے قابل قدر خدمات انجام دی. امرت کور کا تعلق لکھنؤ سے تھا. ان کے والد راجہ ہرنام سنگھ کپورتھلا ریاست پنجاب کے رکن تھے. انہوں نے ابتدائی تعلیم انگلینڈ میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کی تکمیل آکسفورڈ یونیورسٹی میں کرنے کے بعد ہندوستان واپس آ گئیں. یہاں آنے کے بعد انہوں نے جنگ آزادی کی تحریک میں مختلف حیثیتوں سے حصہ لیا اور اسی کے ساتھ خدمت خلق کو اپنا شعار بنا لیا. راجہ ہرنام سنگھ مشہور کانگریسی رہنما گوپال کرشن گوکھلے سے خاص تعلق رکھتے تھے. کانگریسی لیڈروں کی ان کے گھر آمد و رفت عام بات تھی. یہی آمد و رفت امرت کور کے لیے تحریک آزادی سے دلچسپی کا سبب بنی. 1919 میں ان کی ملاقات مہاتما گاندھی سے ہوئی. جب وہ مہاتما گاندھی جی سے ملیں تو ان کے نظریات میں ایک خاص قسم کی تبدیلی پیدا ہوئی. گاندھی جی کے افکار و نظریات اور ان کی سادہ زندگی نے امرت کور کو بطور خاص متوجہ کیا. برطانوی استعمار کے مظالم ان کی آنکھوں کے سامنے تھے. جلیانوالہ باغ کے قتل عام نے انہیں شدید طور پر متاثر کیا. ادھر گاندھی جی سے ملاقات فکری تبدیلی کا اشارہ بن ہی چکی تھی کہ وہ باقاعدہ کانگریس میں شامل ہو گئیں اور جنگ آزادی کے ایک سرگرم مجاہد کے طور پر کام کرنے لگیں. اسی سلسلے میں انہوں نے ڈانڈی مارچ میں حصہ لیا. ڈانڈی مارچ میں شریک ہونے کی وجہ سے انہیں جیل بھی جانا پڑا، مگر قید و بند کی اذیتیں ان کے عزم و استقلال میں کسی طرح کی کمی نہیں پیدا کر سکیں. امرت کور نے ایک سرگرم زندگی گزاری. 1927 میں کل ہند ویمن کانفرنس کے قیام میں جہاں وہ شریک ہوئی تو 1930 میں اس کی سیکریٹری اور 1933 میں صدر کے عہدے پر فائز ہوئی. 1934 میں وہ مہاتما گاندھی کے آشرم میں منتقل ہو گئی. امرت کور اگرچہ اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور ناز و نعم میں پلی بڑی تھی، مال و دولت کے اعتبار سے بھی کوئی کمی نہیں تھی، مگر ان خاندانی پس منظروں کے باوجود انہوں نے سادگی کو ترجیح دی. آشرم میں انہوں نے نہایت سادہ زندگی بسر کی اور گاندھیائی فکر و فلسفے کی عملی پیکر کی صورت خود کو پیش کیا. انہوں نے گاندھی آشرم میں 16 برس مہاتما گاندھی کے سیکریٹری کے طور خدمت بھی انجام دی. 1937 میں انڈین نیشنل کانگریس کی نمائندہ کے طور پر اس خیر سگالی وفد کا حصہ بنی جو بنو موجودہ پختونواڑہ گیا تھا، جس کی پاداش میں انہیں برطانوی حکومت نے ایک بار گرفتار کیا. چونکہ امرت کور ایک تعلیم یافتہ خاتون تھی، اسی لیے برطانوی حکومت نے ایڈوائزری بورڈ برائے تعلیم کا ممبر انہیں نامزد کیا تھا، مگر بھارت چھوڑو تحریک کے دوران وہ ایڈوائزری بورڈ سے مستعفی ہو کر اس تحریک میں سرگرم ہو گئی. امرت کور آزاد ہندوستان میں کابینہ کی پہلی خاتون رکن اور وزیر صحت تھی. انہوں نے آزاد ہندوستان میں صحت اور علاج کے لیے کام کا بیڑا اٹھایا. ان کے اہم کاموں میں ایمز کا قیام ہے. اس کام میں ان کی ذاتی دلچسپیوں کا بھی بہت عمل دخل رہا ہے اور غالباً اسی کی وجہ سے انہوں نے نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جرمنی، سویڈن اور امریکہ سے امداد حاصل کی. امرت کور اور ان کے بھائی نے شملہ میں اپنی پشتینی حویلی ایمز میں کام کرنے والی نرسوں کے لیے وقف کر دیا تھا تاکہ وہ چھٹیوں کے دن وہاں جا کر گزار سکیں. تپودک اور برس کا شمار موذی امراض میں کیا جاتا ہے. انہوں نے وزیر صحت کے طور پر ان امراض پر ریسرچ اور تحقیق کے لیے مدارس میں ادارے قائم کیے تاکہ ان امراض پر قابو پایا جا سکے. امرت کور نے
کالج آف نرسنگ اور نیشنل اسپورٹس کلب آف انڈیا کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی پوری زندگی سیاسی اور سماجی خدمات کے لیے وقف تھی اور اسی لیے انہوں نے عورتوں، بچوں اور سماج کے دبے کچلے افراد کی فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر کام کیا تاکہ ایک مستحکم ملک اور سماج کی تعمیر کو یقینی بنایا جا سکے۔